بالفرض خدا نخواستہ اگر سعودی عربیہ کو اسرائیل ہٹ کرتا ہے تو اس صورت میں پاکستان تو بائی آل مینز وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے مشرق یا مغرب سے کہیں سے بھی حملہ ہوگا تو ہم مل کر جواب دیں گے. سعودی عرب کا مغرب ہو یا ہمارا مشرق ہو تو ہمارا جواب مشترکہ ہوگا. اسلامک بلاک کی جو بات بڑے عرصے سے مشرق وسطیٰ سمیت سارے لوگ کرتے تھے، یہ باقاعدہ فاؤنڈیشن قائم ہو جائے گی. یہ ایک آغاز ہے جو سعودی عرب اور پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے، تو یہ ایک نقطۂ آغاز ہے تو ایک اسلامی بلاک بن سکتا ہے. امریکہ پر جب عدم ٹرسٹ اعتماد کی جو فضا تھی وہ جب ختم ہوگی تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت عام فیصلہ ہے اور ایک بہت ہی اسٹریٹجک پیش رفت ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے، خلیجی ریاستوں کے نقطۂ نظر سے اور خود سعودی عرب کے زاویہ نظر سے. عالمی نظام کو یہ پیغام کیا گیا کہ اس طریقے سے آپ اسلامی ممالک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو دفاعی معاہدہ ہے، انٹرنیشنل جریدے اسے جس بھی نظر سے دیکھ رہے ہوں، جو بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی آپ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تاکہ پھر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھا سکیں؟ سر دیکھیے، یہ ایک بہت عام فیصلہ ہے اور ایک بہت ہی اسٹریٹجک پیش رفت ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے، خلیجی ریاستوں کے نقطۂ نظر سے اور خود سعودی عرب کے زاویہ نظر سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے. خلیجی ریاستیں اتنی طاقتور ہیں، ان کے پاس ایک معاشی طاقت ہے، ان کے پاس دفاعی اسلحہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے جب قطر کے اوپر حملہ کیا گیا. اور قطر کے اوپر حملہ جان بوجھ کے کیا گیا اور اس وقت جب کہ وہ جو ہے ایک پیس پروسیس کو آگے بڑھا رہے تھے تاکہ غزہ میں اسرائیل کی جو مجرمانہ جنگ ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہیں، وہاں نسل کشی ہو رہی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس جنگ بندی کے لیے کوشش ہو رہی تھی، اسے جان بوجھ کے سبوتاژ کیا گیا. اور جس قسم کے وزیر اعظم نتنیاہو کے بیانات آئے، انہوں نے سب خلیجی ریاستوں کو دھمکا دیا اور ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے مصر کو اور ترکی کو بھی دھمکایا، جو بھی سہولت کار یا ثالث کا کام کرتے رہے حماس اور اسرائیل کے درمیان. تو اس وجہ سے یہ خطرے کی گھنٹیاں بج گئی. اسٹریٹجک رہے ہیں، دفاعی تعلقات بھی ہیں، معاشی تعلقات بھی ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ یکا یک ہم نے قطر کے بعد فیصلہ کیا، لیکن قطر جو ہے وہ ایک کیٹلسٹ بنا کہ ہم جو ہماری سوچ کے دھارے تھے ریاض میں یا یہاں پیدا کیا ہے، اس کے جو اگر آپ فوائد گنوائیں تو ایک یہ ہوگا کہ دونوں ممالک کے اوپر جو بھی ہمارے ایڈورسریز ہیں وہ حملہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے. اور دوسرا یہ ہے کیونکہ ان کی جو ہم نے کاسٹ بڑھا دی ہے کہ وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں بالواسطہ طور پر کسی بھی خلیجی ریاست کے اوپر حملہ ہو، اور کیونکہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کا سعودی عرب پہ کام روکنے یا پاکستان کے اوپر حملہ ہو تو اس کا ایک مجموعی کلیکٹیو جواب دیا جائے گا. تو ایک تو یہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاشی تعلقات بڑھیں گے. اس میں ایک جو اس کا شعبہ ہوگا وہ دفاعی ٹیکنالوجی کا ہوگا، ڈیفنس پروڈکشن کا ہوگا، اور دوسرا شعبہ جو ہوگا جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، کیونکہ نئی ٹیکنالوجیز کے میدان میں سعودی عرب میں بہت سرمایہ کاری ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے. پاکستان کی ڈیجیٹائزیشن ہے. دونوں بڑے ملک ہیں، ہمارے 25 کروڑ کی آبادی ہے، ان کی بھی آبادی مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ، خلیجی ریاستوں میں سب سے زیادہ آبادی ان کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب اور پاکستان کے لیے ون ون ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ عالمی نظام کو یہ پیغام کیا گیا کہ اس طریقے سے آپ اسلامی ممالک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا، میں خان صاحب آپ سے جو سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بالفرض خدا نخواستہ اگر سعودی عربیہ کو اسرائیل ہٹ کرتا ہے تو اس صورت میں پاکستان، کیونکہ پاکستان تو نیوکلیر پاور ہے، تو بائی آل مینز وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس معاہدے سے یہ نتیجہ لیا جائے؟ دیکھیے، مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ اسرائیل کا اس قسم کا کوئی ارادہ ہے. اس نے جو دھمکی دی ہے وہ بنیادی طور پر قطر کے حوالے سے دی ہے، ترکی اور مصر کے حوالے سے دی ہے، یا ویسے بھی جو ہے اور خلیجی ریاستوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ حماس کے کچھ نمائندے موجود ہوں. لیکن جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے مشرق یا مغرب سے کہیں سے بھی حملہ ہوگا
تو ہم مل کر جواب دیں گے. یعنی وہ جو سعودی عرب کا مغرب ہو یا ہمارا مشرق ہو، تو ہمارا جواب مشترکہ ہوگا. دوسرا ڈاکٹر خان صاحب، جو انڈر دی امبریلا آف امریکہ مشرق وسطیٰ، خاص طور پر قطر، سعودی عربیہ، ڈیفنس کے معاملات سارے امریکہ ان کے دیکھتا ہے، تو یہ پھر کیلکولیٹ امریکہ نہ کر پایا، کیونکہ نتن یاہو نے تو واضح بتایا بھی کہ بھئی امریکہ کو اطلاع تھی، اور قطر والے حملے کو لے کر، تو امریکہ پر جب عدم ٹرسٹ، اعتماد کی جو فضا تھی وہ جب ختم ہوگی، تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور آپ بیسیکلی یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پھر فاؤنڈیشن بن گئی کہ اسلامک بلاک کی جو بات بڑے عرصے سے مشرق وسطیٰ سمیت سارے لوگ کرتے تھے، یا خاص طور پر ان کے عوام، جتنے مسلم کنٹریز ہیں ان کے عوام یہ بات کرتے تھے کہ مسلم بلاک، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ان دنوں کی ایگزامپلس دی جاتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ فاؤنڈیشن قائم ہو جائے گی آہستہ آہستہ؟ کچھ اور ملک بھی شاید اس طرح کے ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ کریں، جس کی شنید جو ہے وزیر دفاع بھی بات کر رہے تھے، بٹوین دی لائنز بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا پاسبل ہے. دیکھیے، یہ ایک دو ملکوں کے درمیان تو ایک دفاعی بلاک ہے، اور اس وقت جو ہے اسلامی تعاون تنظیم اس کے 56-57 کے قریب ارکان ہیں، پھر جو ہے عرب لیگ ہے اس کے 22 ممبرز ہیں، گلف کوآپریشن کونسل اس کے 6+1 ممبرز موجود ہیں. تو ان کی پہلے جو ہے کوئی دفاعی صلاحیت تو ہے، لیکن دفاعی میکینزم نہیں تھا، مشترکہ دفاعی میکینزم نہیں تھا. تو یہ ایک آغاز ہے جو سعودی عرب اور پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے. تو یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، اور یہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اس بلاک کا آغاز ہو سکتا ہے. بلاک کا لفظ اس وقت نہیں استعمال کر سکتے کہ ان دو ملکوں کا بلاک نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ جب اور ممالک شامل ہوں گے، اور جیسے کہ میں نے اشارہ کیا کہ اس میں خلیجی ریاستوں کی رضا شامل ہوگی، اور ایران کو بھی سعودی عرب نے پہلے سے اعتماد میں لے لیا تھا، تو ایک اسلامی بلاک بن سکتا ہے. کیونکہ بڑے عرصے سے اسلاموفوبیا ہوتا رہا ہے، اسلام کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے. اگر آپ اس صدی کو دیکھیں تو بہت سے مسلمان ممالک بیرونی حملوں یا سازشوں کی زد میں آئے ہیں. اس میں ٹونیشیا، ٹھیک. لیبیا، اس کے بعد جو ہے شام، لبنان، یمن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور عراق، افغانستان، یہ ساری کی ساری جو جنگیں ہوئی ہیں مسلم ممالک میں ہوئی ہیں، تو یہ ایک قسم کا ایک دیوار بنائی جا رہی ہے، ایک فصیل، دفاعی فصیل بنائی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت کا تقاضا تھا، اور یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ عوام کا بھی مطالبہ تھا، جو امت مسلمہ کا جی مطالبہ تھا. جی. تو اس کا ایک جو ہے، ایک تو اس کی اسلامی ڈائمنشن ہے، دوسری جو ہے مشترکہ مفادات کی ڈائمنشن ہے، اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے. سعودی عرب جو ہے اس میں ایک جو اسلامی ڈائمنشن ہے کہ پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ حرمین شریف کی حفاظت کے لیے چنا گیا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا ہے، اور حالات اور واقعات نے اسے اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اچھا خان صاحب، آخر میں جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے جتنے بھی سو کالڈ وہ لوگ جو پالیسی میکرز ہیں، وہ جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپریشن سندور جو ہے جی ابھی وہ ختم نہیں ہوا جی، تو وہ جاریت دوبارہ کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں. اب اتنے بڑے ایگریمنٹ کے بعد، اور سفارتی اور دفاعی سطح پر اتنی بڑی جو ہے وہ مائل سٹون اچیو کرنے کے بعد، آپریشن سندور جیسی جاریت والے جو معاملات تھے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ چونکہ آپ کے علم میں ہے، آپ بہت بہتر سے سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، اور ان دونوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں، اور پھر اب پاکستان پر حملہ اگر ہوگا تو وہ سعودیہ پر حملہ تصور ہوگا اس دفاعی معاہدے کے تحت. اب پھر اس طرح کی باتیں جو سندور سے متعلق ہیں، انہیں آپ کہاں رکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اس سال مئی کے مہینے میں مارکہ حق کے دوران ہندوستان کو ایک زبردست شکست دی، اور دنیا نے اس کی تائید کی، اور دنیا نے اس کے ثبوت پیش کیے. یعنی یہ صرف پاکستان کا بیانیہ نہیں تھا، ہمیں سفارتی کامیابیاں ہوئیں، اور ہندوستان یا بھارت جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہوا، اور ہمارا بیانیہ کامیاب رہا اور برتر رہا ہندوستان کے اوپر. اب ہم نے ان کو یہ چوتھی شکست دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تصویراتی یا اسٹریٹجک موو تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی مشکلات اور بھی بڑھ گئی ہیں. تو لہٰذا جو آپ آپریشن سندور کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اول تو یہ پورے کا پورا ٹائٹل ہی بہت مذاق خیز تھا.
پاکستان کے خلاف یک طرفہ جارحیت کرنے کا بلا جواز. لیکن اب یہ ہے کہ وہ اس کو جو بھی تعویل پیش کر رہا ہو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچے گا. اس کی وجہ یہ ہے